جی السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ہر بری بلا سے بچائے۔ تو دوستو، آج کی میں جو ویڈیو آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے والدین کے لحاظ سے۔ تو دوستو، والدین کا بھی ابھی وہی بات آ جاتی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ والدین کا کیا رتبہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے والدین کی بہت بے حرمتی کرتے ہیں۔ اور تو بس استغفار کرنا چاہتا ہوں، میں ابھی اس ویڈیو پہ نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے والدین کی ان کی حیاتی میں بے حرمتی کی ہے، اور آج میں نے ان کو خود اپنی انہی آنکھوں سے ان کو بھی جوتے کھاتے دیکھا ہے، ان کی بھی اسی طرح انسلٹ ہوتے دیکھی ہے، معاشرے میں بھی، گھر میں بھی، اپنی اولاد سے بھی۔ تو دوستو، میں اتنا بڑا کوئی عالم تو ہوں نہیں، ایک چھوٹا سا ناچیز سا بندہ ہوں، لیکن ایک دیسی بات ہے، دیسی چیزوں کا جن کا مجھے تھوڑی باتوں کا پتہ ہے، علم ہے، وہ چیزیں میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے دوستوں تک بھی پہنچاؤں اور خود بھی عمل کروں، اور انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں ان چیزوں پر عمل کرتا ہوں، اور میں بڑا پرسکون زندگی گزار رہا ہوں، اور اپنے دوستوں سے بھی یہی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں پر عمل کریں۔ تو ان میں سے ایک بات یہی آج جو والدین کی کر رہا ہوں، برائے مہربانی والدین کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ تو ہم تو اپنی والدین کی مولویوں سے بھی سنا ہے، اس طرح بھی باتیں کی، تقریروں میں بھی سنا ہے کہ والدہ کا تو ہم ایک رات کا وہ بھی اجر نہیں دے سکتے کہ جو وہ ساری زندگی گزار کے بھی کہ جو وہ ایک گیلی جگہ سے اٹھا کے بچے کو دوسری جگہ جب منتقل کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلو زیادہ کچھ نہیں ہے، تو ان کا دل نہ دکھائیں، جیسے ہماری خواہشات وہ بچپن میں پوری کرتے ہیں، اگر آج ان پر وہ سٹیج آئی ہے تو ہمارا بھی حق بنتا ہے ان کی چھوٹی موٹی خواہشات جو بھی ہوتی ہیں ان کی پوری کریں۔ اگر پوری آپ میں وہ وسائل نہیں ہیں، آپ پوری نہیں کر سکتے ہیں، تو خدا را ان کا دل نہ دکھائیں۔ تو یہ میں اپنے دوستوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے اپنے والدین کی خدمت کریں۔ یہ ان لوگوں سے جا کے کبھی کسی سے پوچھیں جس کی ماں نہیں ہے، جس کا باپ نہیں ہے، جو اس اتنی بڑی نعمت سے محروم ہے، ان سے جا کے کبھی پتہ کریں کہ والدین کی قدر کیا ہے۔ اور ہم نے آج معاشرے میں والدین کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، جب بس ٹھیک ہے نوکری ہو گئی ہے، شادی ہو گئی ہے، بچے ہو گئے ہیں، بس جائے باپ اور ماں کھڈے میں۔ نہیں دوستو، جیسے آپ لوگوں کو انہوں نے ایک پودے کی مثال ہے، جیسے آپ ایک پودے کو لگاتے ہیں، بچپن چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ اس کو پانی لگاتے ہیں، اس کی گوڈی کرتے ہیں، نشو و نما ہوتی ہے، وہ پھل دیتا ہے، کھاتا ہے، آدمی کھا کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اسی طرح یہ والدین ہے، والدین بھی بچے کو اسی طرح دینے والی خدا کی ذات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے وسیلہ والدین کا بنایا ہوا ہے۔ تو آج اگر ان پر سٹیج آ جاتی ہے، جب ہمیں موقع آتا ہے ان کو سنبھالنے کا، تو ہم ایک سیکنڈ بھی ان کو برداشت نہیں کرتے، اور ان سے بدتمیزیاں کرتے ہیں، فضولیات باتیں کرتے ہیں۔ اگر باپ نے کبھی اونچی آواز میں ڈانٹ دیا یا کو کہہ دیا، اس کو اس سے اونچی آواز میں ڈانٹتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ تو دوستو، ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے یقین مانو میرے دل میں یہ میں باتیں جو کر رہا ہوں نا، یہ حقیقتاً کر رہا ہوں، لیکن میری آنکھوں میں آنسو سمار ہیں، لیکن میں بڑی مشکل سے ان کو روکا ہوا ہے۔ تو خدا را یہ معاشرے میں یہ چیز کو بھی ہم نے مل جل کے ختم کرنا ہے۔ تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس رمضان کے بابرکت مہینے کی طفیل جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور جن کے ہیں ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، برائے مہربانی ہے، یہ میری آپ لوگوں سے پھر التجا ہے، اور وہ مثال بھی ایک سنی ہوئی کہاوت ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر آج آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں تو کل کو آپ کو وہ دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا، اور مرنے کے بعد تو ویسے ہی وہ پھر اولاد جو ہے نا وہ بھی اسی طرح کرے گی جس طرح آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو برائے مہربانی کوشش کریں ان کا دل نہ دکھائیں، وہ بھی ایک بچے کی مانند ہو جاتے ہیں جب ان کا یہ اسٹیج آتی ہے ایج کی۔ تو جیسے وہ ہمیں بچپن میں برداشت کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں
بھی ان کو برداشت کرنا چاہیے۔ تو ایک مثال بھی ہے چھوٹی سی بنی ہوئی ہے، مثالیں تو کافی ہیں والدین کی، لیکن ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا، تو وہ باپ اس کا بیری کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوتا ہے اور اوپر کوا بیٹھا ہوتا ہے۔ تو وہ باپ سے سوال کرتا ہے کہ ابو یہ کیا ہے؟ تو وہ آگے سے بیٹا کہتا ہے بیٹا کوا۔ وہ تقریباً 10-12 دفعہ بچہ اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ باپ پھر بولتا ہے پیار سے اس کو کوا ہے، لیکن باپ نے اس کو تلخ کلامی سے یہ نہیں بولا کہ یار میں نے تجھے ایک دفعہ بتا دیا یہ کوا، تجھے نظر نہیں آتا؟ تو باپ نے اتنا پوچھنے کے باوجود بھی ہر دفعہ پیار سے ہی اس کو جواب دیا کہ یہ کوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ باپ بوڑھا ہو جاتا ہے اور بیٹا جوان ہو جاتا ہے ماشاءاللہ، تو وہ قدرتی بائی چانس ادھر پھر اکٹھے ہوتے ہیں، اور اسی طرح وہ کوا بیٹھا ہوتا ہے۔ تو باپ جو ہے نا بیٹے کو پوچھتا ہے کہ بیٹا یہ کیا ہے اوپر؟ تو آگے سے بیٹا کہتا ہے کہ پاپا یہ کوا ہے۔ دوسری دفعہ پوچھتا ہے، پھر کہتا ہے کوا۔ تیسری دفعہ جب پوچھتا ہے بیٹے سے، تو بیٹا آگے سے جواب دیتا ہے کہ پاپا آپ کو نظر نہیں آ رہا کوا ہے، اور میں آپ کو کتنی دفعہ بتاؤں؟ تو باپ آگے سے ہلکی سی اسمائل کرتا ہے، یعنی کہ ہنستا ہے، ہنس کے تو کہتا ہے بیٹا یہی ایک ٹائم تھا، تم چھوٹے سے تھے اور اسی بیری کے درخت کے نیچے ہم بیٹھے تھے، اور آپ نے مجھ سے 12 دفعہ پوچھا تھا، اور میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ یہ کوا۔ تو دیکھیں اس باپ کو، اس نے کتنا آپ کو برداشت کیا، اور آج آپ جب آپ کا ٹائم آیا تو آپ اس کو 2 دفعہ وہ بات نہیں بتا سکے۔ تو باتیں تو اور بھی بہت ہیں، لیکن دوستو یہ آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی کہ یہ جو میں پھر آج ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ اس لیے چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہیں جو میرے ذہن میں آتے ہیں، تو میں یہ اپنے دل کی باتیں آپ لوگوں سے کرتا ہوں۔ اور جن لوگوں نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے نا، میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں وہ کبھی بھوک سے نہیں مریں گے، ان کے گھر کبھی رزق کی کمی نہیں آئے گی، ان کے زندگی میں کبھی کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی۔ تو میں آپ لوگوں سے پھر دوبارہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے والدین کی خدمت کریں۔ تو ابھی آگے مجھ سے نہیں بات ہو رہی دوستو، تو میرا یہی میسیج ہے کہ جنہوں نے ان کا دل دکھایا وہ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوں گے، اور اللہ کا شکر ہے آج میری کامیابی کا راز میرے والدین ہیں۔ اور یہ میں دوستوں تک اس لیے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، نہ میں اس قابل ہوں جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے دیا۔ یہ سب میری ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ میں اس لیے آپ لوگوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے ماں باپ کی خدمت اس طرح کا کبھی دل نہ دکھائیں۔ کبھی آپ کو زندگی میں کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی مسئلہ مسائل نہیں آئے گا، اور کبھی رزق میں کمی نہیں ہوگی۔ باقی دوستو آگے میں اس سے بڑھ کے بات نہیں کر سکتا، تو برائے مہربانی دوستو یہ وہ میں ان دوستوں سے بات کر رہا ہوں کہ جن کے والدین ابھی زندہ ہیں اور وہ اس نعمت سے محروم ہیں، ان سے جا کے پتہ کریں کہ ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ تو میرے اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ، میں پھر دوبارہ ایک دفعہ بتاؤں گا، میرے والدین اللہ تعالیٰ کا شکر ہے صحت یاب ہے، لیکن میں کوشش اپنی طرف سے یہی کرتا ہوں کہ ان کا دل نہ دکھے۔ اور آپ لوگوں سے بھی یہی ریکویسٹ کرتا ہوں، سب بھائیوں سے، دوستوں سے، کہ ان کا دل کبھی نہ دکھائیں۔ کوئی بات نہیں ہے، زندگی میں اچھا برا وقت آتا ہے، لیکن ان کے ساتھ کمپرومائز کریں، لڑنے کی بجائے۔ ٹھیک ہے اگر ان کی خواہشات آپ پوری نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ان کا دل نہ دکھائیں۔ پہلے تو والدین ہیں جو اپنی اولاد کے آگے کبھی خواہشات کرتے ہی نہیں ہیں، اگر کبھی کو کر بھی لے تو کوشش کریں پوری کریں، اگر نہیں ہو سکتی تو ان کا دل نہ دکھائیں۔ ان کو اس طرح جواب نہ دیں کہ وہ زندگی میں کبھی آپ سے اپنے دل کی بات ہی نہ کریں۔ تو یہی بات تھی دوستو، پلیز میں یہ آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں
اور میری اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں تک ضرور شیئر کریے گا، اور یہ میرا میسج پہنچائیں۔ آپ لوگوں کی مہربانی ہے اور عمل کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔